मैं मलिक मोहम्मद अहमद खान सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। स्पीकर पंजाब असम्बली का फैसला हो गया। मुस्लिम लीग नून के मलिक मोहम्मद अहमद खान भारी अक्सरियत से स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब। ऐवान में मौजूद 327 अरकान असम्बली ने वोट कास्ट किया। मलिक मोहम्मद अहमद खान को 224 वोट मिले। नौ मुंतखब स्पीकर ने हलफ उठाकर कुर्सी संभाल ली। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए इंतखाबात कराएंगे। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की नामजद वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज से मुलाकात। बतौर वज़ीर-ए-आला नामजदगी पर मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर-ए-आला ने कहा, पहली खातून वज़ीर-ए-आला का एहसास बहुत खुशगवार है। पूरा यकीन है आप पंजाब में खिदमत की नई तारीख रकम करेंगी। मेरी मुआवनत आपको हासिल रहेगी। निगरान हुकूमत ने कम मुद्दत में रिकॉर्ड काम किए 13 माह की कारकर्दगी पर फख्र महसूस करता हूं। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी का सूबाई काबीना के अलविदाई इजलास से खिताब। कहा, ब्यूरोक्रेसी ने बेहतरीन अंदाज में फराइज अदा किए। हर काम में मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाया गया। आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी ने भरपूर मेहनत की। बहावलपुर चोलिस्तान जीप रैली मुश्किल ट्रैक पर रेसर्स की जहानत और महारत का इम्तिहान जारी। स्टॉक कैटेगरी पोल ए रेस में मोहम्मद बिलाल चौधरी पहले नंबर पर, एम मरवत दूसरे नंबर पर रहे। पोल बी रेस में हसन जंडीर पहले, नवीद वस्ती दूसरे नंबर पर। खवातीन कैटेगरी में माहम शहराज ने टाइटल अपने नाम कर लिया। स्टॉक कैटेगरी में 68 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। सहराए चोलिस्तान में कल्चरल नाइट सज गई। मारूफ गुलकार आरिफ लोहार की शानदार परफॉर्मेंस। लोक फनकारों ने भी आवाज का जादू जगाया। शायकीन और सयाहों की बड़ी तादाद शरीक। चोलिस्तान का सहरा रोशनियों से जगमगा उठा। जिलविश स्टेडियम में शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। चोलिस्तान जीप रैली की आलमी सतह पर चर्चे। बैनुल अक़वामी सयाहों के सहरा के रेगिस्तानों में डेरे। यूरोप और चेक रिपब्लिक से सयाह भी चोलिस्तान पहुंच गए। कहते हैं सहरा में इतने बड़े फेस्टिवल का यकीन नहीं हो रहा। चोलिस्तान की जमीन कदीम सकाफती विरसे से मुज़य्यन है। चेयरमैन पीसीबी की हिदायत पर चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने गैर मुल्की कोचेस से राबते शुरू कर दिए। साबिक डायरेक्टर कौमी क्रिकेट टीम मोहम्मद हफीज के मुआहदे में तोसी नहीं की गई थी। पंजाब के बजट के हवाले से अहम खबर। आइंदा माली साल के बजट में नए तरक्याती मंसूबों को सिर्फ 30% मिलेगा। ज्यादा तरजीह पहले से जारी कामों को दी जाएगी। 70% फंड्स जारी मंसूबों को मिलेंगे। छठी नेशनल टेंट पैगिंग चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी मेहमान खुसूसी। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा की भी शिरकत। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद आतिफ बिन अकरम ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। छठी नेशनल टेंट पैगिंग चैंपियनशिप में 85 टीमों ने हिस्सा लिया। 350 शाह सवारों ने नेजाबाजी समेत आलमी स्टाइल के मुकाबलों में हिस्सा लिया। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात। मुल्तान बार की सदारत पर मलिक सज्जाद हैदर मेतला कामयाब करार। मलिक सज्जाद हैदर 4147 वोट लेकर जीत गए। राना आरिफ कमाल नून 1905 वोट ले सके। हक और सच की फतेह हुई। मुल्तान बार के नौ मुंतखब सदर सज्जाद हैदर मेतला का वकला से खिताब। कहा, जीत तमाम दोस्तों के नाम करता हूं जिन्होंने मेरा साथ दिया। आइन की पासदारी और इंसाफ की फराहमी के लिए काम करेंगे। बहावलपुर बार एसोसिएशन के इंतखाबात वोटों की गिनती का अमल जारी। सदर की नशिस्त पर सरदार अब्दुल बासित और मियां फैजुल हसन मद्दे मुकाबले। एनर्जी की कीमतें कम न करने पर बरामदात नहीं बढ़ाई जा सकती। रहीम खान में ऑल पाकिस्तान चैंबर्स प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी।
کہا گیا IPPs کے ساتھ کانٹریکٹ کی تجدید نہ کی جائے، 22.7% پر کوئی بھی تیار نہیں، کم کی جائے۔ اکانومک پالیسی میں وفاقی چیمبر آف کامرس بزنس کمیونٹی کو شامل کرنے کی تجویز۔ میاوالی میں منصوبوں کے فنڈز بند، تعمیراتی کام متاثر، ہسپتال چوک پل کا تعمیراتی کام بھی رک گیا۔ 29 کروڑ 65 لاکھ میں مکمل کی جانے والی سڑک میں پل بھی شامل تھا۔ اکاؤنٹ آفس تا ریلوے پھاٹک تک سڑک بنائی جانی ہے، 17 کروڑ روپے خرچ ہو چکے، کام بند ہونے سے شہری پریشان ہیں۔ ملتان میں نمونیا کے کاروبار، 24 گھنٹوں کے دوران مزید 6 بچے چلڈرن کمپلیکس میں داخل، زیر علاج بچوں کی تعداد 43 ہو گئی۔ 1 جنوری سے لے کر اب تک چلڈرن کمپلیکس میں 48 بچے جاں بحق ہوئے۔ محکمہ سوشل ویلفیئر مستحق مریضوں کو مفت علاج کی سہولت فراہم کرنے میں ناکام، پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی 1 سال بعد بھی فعال نہ ہو سکی، مستحق مریض مفت ادویات اور انجیکشن سے محروم۔ محکمہ ایکسائز کا نان رجسٹرڈ گاڑیوں کے حوالے سے دوہرا معیار، شہریوں کی گاڑیاں بند کرنے والے افسران کی اپنی گاڑیاں نان رجسٹرڈ نکلیں۔ سیکریٹری ایکسائز نے ڈائریکٹرز کو بغیر رجسٹرڈ کرائے گاڑیاں دیں۔ گزشتہ ہفتے 11 ڈائریکٹرز کو 1300 cc گاڑیاں دی گئیں اور تقریب کو صیغہ راز میں رکھا گیا۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے نااہلی کی انتہا کر دی، تاحال ڈائریکٹر کی تعیناتی نہ ہو سکی، سائلین رل گئے۔ 2 ماہ قبل عبداللہ خان جلمانی کو تاریخ پیدائش میں جعلی دستاویزات جمع کروانے پر معطل کیا گیا تھا۔ زائرین کی جیبوں پر ڈاکہ، چندے کے پیسے کرپشن کی نظر ہونے لگے۔ بل کی عدم ادائیگی پر دربار شہدی لال کا بجلی کا میٹر اتار لیا گیا۔ زائرین پینے کے صاف پانی سے محروم، سیوریج اور صفائی کے بھی ناقص انتظامات۔ متولی کا کہنا ہے کہ 4 ماہ سے بجلی کا بل ادا نہیں کیا گیا، صفائی والا بھی نہیں آتا۔ واجبات کی عدم ادائیگی پر میونسپل کمیٹی کا بجلی کنیکشن منقطع، سابقہ اور ڈیٹیکشن بل کے ساتھ میونسپل کمیٹی کا میٹر اتارا گیا۔ میپکو حکام کے مطابق 5 لاکھ سے زائد کے 2 بل واجب الادا ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کمیٹی کا میٹر CO کی تعیناتی نہ ہونے کی وجہ سے اترا، نئے CO کی تعیناتی کے بعد معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ رحیم یار خان میں قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی، بیڑ محمد ٹھل حسن خان میں سرکاری اراضی واگزار، حکومت پنجاب کی ملکیت 47 ایکڑ اراضی، مالیت 35 ملین پر قبضہ کیا گیا تھا۔ FIA کی عبدالحکیم میں کارروائی، زمین نام کرانے کے لیے جعلی فرد بنانے پر پٹواری کے خلاف مقدمہ درج۔ عرفان پٹواری نے جعلی فرد کے بدلے لاکھوں روپے کا فراڈ کیا، جس جگہ کی 9 مرلہ جگہ فرد بنائی تھی وہ جگہ 4 مرلہ نکلی۔ شہر اولیا کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوگا، ڈپٹی کمشنر رضوان قدیر نے 18 پارکوں کی اپ گریڈیشن کی منظوری دے دی، 200 ملین روپے لاگت آئے گی۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ رمضان پیکج کے تحت شہریوں کو سستی اشیاء و رنوش کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ مظفر گڑھ میں کھیل کے میدان سے اچھی خبر، اسکواش اور باسکٹ بال کورٹ کی تعزین و آرائش کا کام شروع۔ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر کا کہنا تھا کہ کرکٹ، فٹ بال اور دیگر کھیلوں کے فروغ کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پولیو سے پاک معاشرے کے قیام کا مشن، ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں پولیو مہم کا افتتاح۔ ڈپٹی کمشنر ملتان نے بچوں کو قطرے پلا کر 3 روزہ انسداد پولیو مہم کا افتتاح کیا۔ 3500 سے زائد محکمہ صحت کی ٹیمیں 10,23,000 بچوں کو گھر گھر جا کر قطرے پلائیں گی۔ عوامی مقامات پر کیمپ لگائے جائیں گے۔ کوٹادو، بھکر، خانپور اور ہارون آباد میں بھی پولیو مہم کا آغاز۔ پولیو ٹیموں کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات مکمل۔ چیف ایگزیکٹو ہیلتھ آفیسر ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر ادریس لغاری کا سخی سرور کا دورہ، عرس حضرت سخی سرور کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ، صحت کی سہولیات، ادویات، وارڈز، لیب، صفائی ستھرائی سمیت دیگر امور کا معائنہ کیا۔
ملک بھر سے آنے والے عقیدت مندوں کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا حتمی پلان۔ ملتان میں مرسلین مارکیٹنگ کمپنی کی جانب سے مارشل آرکیڈ کے نام سے پروجیکٹ کا افتتاح۔ ملتان کے معروف ڈیولپرز، پراپرٹی ڈیلرز، انویسٹرز اور بزنس مینوں کی شرکت۔ افتتاحی تقریب میں ملک و قوم کی سلامتی اور پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی گئی۔ وومن یونیورسٹی میں تعلیم اور ریسرچ کے فروغ بارے اقدامات، طالبات کو امریکن گرانٹس اور اسکالرشپ سے متعلق آگاہی کے لیے ٹریننگ دی جائے گی۔ وومن یونیورسٹی اور امریکن انسٹی ٹیوٹ آف پاکستان اسٹڈیز کی جانب سے طالبات کو بین الاقوامی سطح پر تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ دنیا پور میں گوشت اور دودھ کی کمی پورا کرنے کے لیے ویٹرنری ہسپتال میں سیمینار، مویشی پال اور فارمرز کی کثیر تعداد میں شرکت۔ چارے کی غذائی اہمیت اور کاشتکاری کے لیے آگاہی دی گئی۔ اور شب بارات کی آمد ڈیرہ غازی خان کی سڑکوں پر سجی قندیلیں شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ شب بارات کے موقع پر قندیلیں روشن اور گھروں میں چراغاں کیا جاتا ہے۔ قندیلوں کی قیمت 250 سے لے کر 1000 روپے تک ہے۔